داری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ عام جانوروں کے بدن کے اوپر جو بال ہوتا ہے اسی کی گنتی بہت مشکل ہے۔ آپ کسی بھی جانور کے بدن کے اوپر صرف اپنا ایک ہاتھ رکھ دو اور آپ کے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں آپ اس کو گن کر بتلا دو، نہ آپ گن سکتے ہیں، نہ آپ کا چارٹر اکاؤنٹنٹ سی اے وہ بھی نہیں گن سکتا۔ جتنے مائنڈ ڈیڈ ہوں گے یہاں پر آ کر مائنڈ ڈیڈ ہو جائیں گے، ان کی عقلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عام جانوروں کے بدن کے بالوں کی گنتی مشکل ہے۔ صحابہ کرام کے اندر کس قدر تجسس تھا، ان کی علمی پیاس کتنی زیادہ تھی، وہ نیکیوں کے اور اجر و ثواب کے کتنے حریص تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول عام جانوروں کی بات جانے دیجیے، اون کے بدن کے جو اوپر اون کے بدن پر جو بال اور بھیڑ کے بدن پر جو اون ہوتا ہے اس کا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں۔ خدا کا خزانے کی کمی تو ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، خدا کا خزانہ تو اسٹاک ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس موقع پر اس حدیث کے ضمن میں آپ حضرات کو یہ بات بطور یاد دہانی کے بتا رہا ہوں کہ ہر عمل کرتے وقت صرف قربانی ہی نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، ثواب ہو، خیرات ہو، ہر عمل کرتے وقت بندے کو آخرت میں ملنے والی نیکی کا استحضار اور آخرت میں بندے کو نیکیوں کی کس قدر ضرورت پیش آئے گی، اس استحضار کے ساتھ آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص لفظ بیان فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب ثواب کی امید کے ساتھ، احتساب۔ اور یہ بطور مثال کے میں نے حدیث پیش کی ہے، ورنہ اکثر حدیثیں یہ ہیں جس میں ایمانہ و احتسابہ قید کرائی ہے کہ بندے کے عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے، اور الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ یہ اور بات ہے اس پر محنت کر کے اس کو بڑھانے کی اور اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اگلی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتساب۔ احتساب کے معنی آتے ہیں اب بندہ اپنے ہر عمل کی کہ کرتے وقت بندہ ثواب کی امید رکھے، یہ ہے احتساب۔ ناز نہ کرے، نیاز ہو، قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، کیے ہیں پیش دل و جان ہم نے نظر۔ اللہ تعالیٰ کو ناز بھی پسند ہے، میں نے ایسا کیا، اتنے والے جانور لایا تھا، ایسا اللہ تعالیٰ کو ناز پسند نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر پھینک کر مار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو تواضع انکسار پسند ہے، خاکساری پسند ہے۔ کچھ ہو نہ میری ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہو نہ میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں۔ جس کی مکتب عشق میں جتنی بسم اللہ ہو اس کا پہلا سبق فنا باللہ ہو۔ مکتب عشق میں جس شخص کی بسم اللہ ہو
اس کا پہلا سبق فنا فی اللہ، کچھ نہیں، کچھ ہونا میری زندت و حالی کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ انسان کی اوقات ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اپنے عمل پر ناز کرتے ہیں، اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے عمل میں ریاکاری اور دکھلاوا کرتے ہیں، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس کی عجیب و غریب مثال علماء نے لکھی، ایک دیہات کا رہنے والا شخص، دیہاتی کھیڑیا، آپ کی زبان میں نے کہہ دیا، ایک دیہات کا رہنے والا شخص، اس کو بادشاہ کی محبت اور بادشاہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا بادشاہ وقت، میں اس کے دربار میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں، لہذا اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوغات، نظر نیاز، تو تحفہ و ہدایہ و تحائف، گفٹ اس کے لیے نہیں دے چلوں۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں اتنے بڑے بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جاؤں؟ نہیں، یہ بادشاہ کی توہین ہے، اس کی بے ادبی ہے، اس کی شان میں گستاخی ہے۔ لہذا وہ چلتے ہوئے اپنے گھر کا ٹوٹا ہوا بانس، پھٹا ہوا بانسا، ٹوٹا ہوا بانس لے کر چلا، یہ بادشاہ کو میں ہدیہ پیش کروں گا۔ اب وہ ہے تو ٹوٹا ہوا بانس، لیکن اپنے کہیں خوش ہو رہا ہے کہ میں تو بادشاہ کے لیے ٹوٹا ہوا، میں تو بادشاہ کے لیے یہ چیز ہدیے میں لے کے جا رہا ہوں، یہ چیز تحفے میں لے کے جا رہا ہوں، گفٹ میں لے کے جا رہا ہوں، خوش ہو رہا ہے۔ لوگوں ملا ہے، دیکھو میں بادشاہ سلامت کے لیے یہ بانس لے کے جا رہا ہوں، تحفے میں پیش کرنے کے لیے، خوش ہے بیچارہ۔ اسے کیا معلوم کہ جب بادشاہ سلامت کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ سلامت کا دربار تو محل کی شکل میں ہے، اور اس پہ رنگ روغن ہے، اس میں محلات ہیں، خدا نے کیسی کیسی نعمتوں سے، آرائشوں سے، زیبائشوں سے بنا ہوا اس کا محل، یہ بڑا بانسرا، یہ بادشاہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن اپنے دل خوش ہو رہا ہے کہ میں ایسی چیز لے کے جا رہا ہوں۔ جب وہ لے کر گیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، بادشاہ دربار میں پیش جانے دیجیے، جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی، اس کو اپنی حیثیت کا علم ہو گیا۔ بھائی یہ بڑا بانسرا جس کو میں بہت بڑی چیز سمجھ کر لے رہا تھا بادشاہ سلامت کے دربار میں بطور گفٹ، بطور نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اس کی تو کوئی وقت نہیں، کوئی ویلو نہیں اس کا۔ بادشاہ سلامت کا دربار بہت عجیب ہے۔ جب منزل پر پہنچا تو اس کے اپنے احساس ہوا، راستے میں خوش ہو رہا تھا، پھول کا کپا ہو رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ منزل پر پہنچا نہیں تھا، راستے ہی میں تھا، راستے میں تھا، اور جب منزل پر پہنچ گیا اور اس کے سامنے سارے حقائق آشکارا ہو گئے، واضح ہو گئے، ظاہر ہو گئے، تب اسے اپنے گفٹ کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ بس میرے بھائیوں، مرتے دم تک ہم سب راستے میں، جس طرح وہ دیہاتی راستے میں تھا تو منزل مقصود کو پہنچا نہیں تھا، تو اپنے معمولی سے پھٹے ہوئے بانس پر ناز کر رہا تھا کہ میں اس کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا۔ کیوں؟ منزل مقصود تک پہنچا نہیں، ابھی راستے میں تھا، اس بنا پر اپنے کہیں خود پسندی میں مبتلا ہو رہا تھا، کبر و غرور میں مبتلا ہو رہا تھا۔ لیکن جب منزل مقصود کو پہنچ گیا اور بادشاہ کا عالی شان محل کو دیکھ لیا، تب اس کو اپنے لیب میں پھٹے ہوئے بانس کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں۔
انسان کتنا ہی بڑا عابد ہو جائے، سنو یہی بات مجھے سنانا ہے، کتنا ہی بڑا عابد ہو جائے، کتنا ہی بڑا زاہد ہو جائے، کتنا ہی بڑا متقی ہو جائے، کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو جائے، کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، کتنا ہی بڑا مفتی ہو جائے، کتنا ہی بڑا مفسر ہو جائے، کتنا ہی بڑا محدث ہو جائے، کتنا ہی بڑا مبلغ ہو جائے، کتنا ہی بڑا داعی ہو جائے، جب تک قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہو جاتا کون کیا ہے کون کیا ہے، سب کو وہ کیسا ہے جیسے ایک طالب علم بند کمرے کے اندر پرچہ لکھ رہا ہے، بند کمرے کے اندر ایگزام کا پرچہ لکھ رہا ہے، امتحان کا پرچہ لکھ رہا ہے، اور لکھ رہا ہے غلط لکھ رہا ہے، لیکن اپنے سے خوش ہو رہے ہیں کہ میں اتنا لکھا، اتنا صفحے میں نے بھر ڈالا، اس پر ناز کر رہا ہے، اس پر خوش ہو رہا ہے، لیکن جب ایگزامنر کو پرچہ دے دیا، اب باہر جا کر کتاب کھول کر دیکھتا ہے، اپنے لکھے ہوئے جواب کو اپنی کتاب سے اپنی کاپی سے میچ کرتا ہے، ملاتا ہے، تو ماتھا پیٹتا ہے، کیا ہو گیا؟ ارے یہ تو غلط، میں تو پورا پرچہ غلط لکھ کر آ گیا، بھائی خوش کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے لیے کہ وہاں پر آدمی منزل مقصود کو پہنچا دے۔ بس میرے بھائیوں، ہم کتنے ہی بڑے متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، شب بیدار کیوں نہ ہو جائیں، مرتے دم تک ہم سب راستے میں، فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہونا ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی حضرت حضرت کہہ دے، یہاں پر کوئی آپ کو عالم صاحب، امام صاحب اور فلاں صاحب کہہ دے، اور آپ کھل کر کپا ہو جائیں، آپ کھل کر موڈے ہو جائیں، میرے پہ اتنے ماننے والے ہیں، میرے آگے پیچھے اتنے چلنے والے ہیں، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ ارے قیامت فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہم نے جو کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، قابل قبول ہے کہ قابل مردود ہے، یہ تو فیصلہ آخرت میں۔ جب دنیا میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا عمل قابل قبول ہے یا مردود ہے، تو اس پر نام کیسا ہے، اس پر گھمنڈ کیسا، اس پر اترانا کیسا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مخصوص بندوں کی ایک بہت بڑی صفت بیان فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں کہ کر کے خوش نہیں ہوتے بلکہ کر کے بھی ڈرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو بھی کرتے ہیں، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، جو بھی کرتے ہیں، اتنا کرنے کے بعد بھی وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل لرزتے ہوتے ہیں، ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ معلوم نہیں یہ لائق قبول ہے یا نہیں، قبول ہونے کے لائق ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بینک بیلنس جمع کیا، تم نے کیا ذخیرہ جمع کیا، تم نے کیا توشہ اپنایا اعمال صالحہ کی شکل میں، اس پر نظر رکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اس بات کو غور کرے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے یا نہیں ہے، اعمال صالحہ کا توشہ ہے یا نہیں ہے، ہر شخص کو غور کرنا ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، بس سب لوگ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ سارا دھن دولت، مال و اعمال دولت سب ہی چھوٹ جانے والے ہیں، کام آنے والی ہے تیری نیکیاں کام آنے۔ اس کے لیے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ عمل کرو، اور عمل کرنے کے سے پہلے بھی ڈرو، اور عمل کرنے کے بعد بھی ڈرو۔ یہ کون سی بات ہے؟ عمل کرنے سے پہلے بھی ڈرو اور عمل کرنے کے بعد بھی ڈرو۔ ہاں جی، عمل کرنے سے پہلے تو اس لیے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں،
لہذا اس کے حکم کی بجاوری ضروری ہے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں یہ حکم سے چوک نہ جائے، کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے. اور عمل کرنے کے بعد بھی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جان دینی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. اس بات کا استدار ہونا چاہیے کہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نجات کا مغفرت کا بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہمارا عمل اس لائق نہیں کہ ہم اس پر نہ کریں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حدیثوں میں مضمون بیان فرمایا احتساب، جو بھی عمل کرو احتساب کے ساتھ کرو. احتساب کا مطلب یہ کہ اس پر اجر و ثواب کو امید بھی رکھو، ناز تو مت کرو، امید رکھو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو اس کی مہربانی. امید کیوں؟ اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت میں تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بننے والے. پھر میں آپ کر رہا تھا کہ اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ جب قیامت کے دن قیامت کے دن بندہ ان نیکیوں کا محتاج ہوگا. تو بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا، اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں تولی جائیں گی، تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کمی پڑے گی، بس ایک نیکی. اللہ فرمائے بندے جنت میں داخلے کے لیے تجھ کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، تیرے پاس ایک نیکی ہو تو تو جنت میں چلا جائے گا. پھر تلاش کرے گا، یہ بندہ جائے گا ایک نیکی کی تلاش میں. اب واقعہ آپ کو پورا معلوم ہے، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، لیکن کوئی اس کو ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا. آپ ذرا تصور کیجیے یہ قربانی کا عمل اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جو بندوں نے بندیوں نے پیش کیا ہے، اگر یہ عمل قبول ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اس کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں. یہ نیکی معمولی چیز ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کے تحریر قسم کا سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنا ضروری ہے، کیا قربانی نہیں کرتے صدقہ کرنے تو نہیں چلتا کیا؟ ایک بات سمجھ لیجیے، شریعت مطہرہ کے اندر ہر چیز کا اجر و ثواب اس کے وقت کے ساتھ. سونے والوں جاگ جاؤ. آپ کو معلوم ہے اذان کے بعد جو دعا پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ، اس دعا کی فضیلت ہے، لیکن اس دعا کی فضیلت اس وقت کے ساتھ ہے. ابھی آپ پڑھیے اللہ اس وقت کوئی جواب نہیں ملے گا. اس دعا کی جو فضیلت ہے اس وقت کے ساتھ ہے، وہ وقت آپ نے مس کر دیا. اب وہ فضیلت آپ زندگی میں پڑھتے رہے، اذان کے بعد جب دعا پڑھتے جو اجر و ثواب اس وقت ملنے والا تھا وہ بعد میں نہیں ملے. سمجھو شریعت کا مطمع نظر کیا ہے، اپنا عقلی گھوڑا دوڑانا چھوڑ دو. شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دنوں میں 10 11 12 کی عصر تک، بس عصر کے بعد قربانی ختم. قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ پسندیدہ نہیں. پھر آپ یہ سوچیے کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ مخصوص ہیں، متعین ہیں. صدقہ خیرات آدمی آدھی رات کو رمضان میں، شعبان میں، ربیع الاول میں کب بھی کرے، صدقہ خیرات اس کا قبول ہے. لیکن یہ قربانی جو شریعت نے ان 3 دنوں کے اندر رکھا ہے یہ قربانی سعادت نہیں. اس کے لیے شریعت نے اس کی روح بیان کیا کہ یہ عمل کی جو فضیلت اس وقت کے ساتھ. میں بتا رہا تھا کہ بندے کو ہر عمل کرنا چاہیے اور کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرنا چاہیے. جب بندے کے اندر اس بات کا استحضار ہوگا کہ معلوم بھی عمل قابل قبول ہے نہیں ہے تو انسان اس پر ناز نہیں کرے گا، انسان اس پر گھمنڈ نہیں کرے گا، انسان اس میں شہرت ریاکاری دکھلاوا اخبار میں چھپائی نہیں کرے گا. یہ جتنی ریاکاری ہو رہی ہے، جتنے شہرت اور جتنے اخبارات کے جو معاملے ہو رہے ہیں، یہ صرف اس بنا پر ہے کہ آدمی اپنے عمل کو بہت زیادہ قابل قبول سمجھ رہا ہے. ایک بزرگ نے ایک بہت اچھی مثال دی، فرمایا
بگونی میں جب چاول پکتا ہے تو کچھ چاول وہ ہوتے ہیں جو پک جاتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ چاول وہ ہوتے ہیں جو اوپر کھولتے رہتے ہیں، ابلتے رہتے ہیں، پانی کے کھولنے کے ساتھ چاول بھی کھولتے رہتے ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ چاول ابھی کچے، یہ چاول جو ابھی ہونے مار رہے جو وہ اوپر اوپر ہے، یہ چاول ابھی کچے ہیں۔ اگر یہ چاول پک جاتے تو نیچے بیٹھ جاتے، یہ ان کا اوپر پانی کا جوش مارنا علامت ہے کہ چاول ابھی پکے ہوئے نہیں، ابھی کچے۔ جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ بات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری بات مجھے جو بیان کرنی تھی وہ یہ کہ انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی بدلہ ضائع نہیں فرماتے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اگر یہ عمل قابل قبول ہو جائے، اللہ اسے قبول فرمانے، تو اللہ اس پر کیا دیں گے ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ورق پلٹیے اور قربانی کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی فہرست آپ اجڑیے تو معلوم ہوگا کہ آج تک جتنے اللہ کے نیک اور صالح متقی پرہیزگار مقبول بارگاہ بندوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی خاطر اپنی جس چیز کا بھی انہوں نے قربانی پیش کیا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نہ صرف قربانی کو قبول فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بدل بھی بندو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ ایک بڑے باپ ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے جیب کے پیسے سے لڈو خرید کر لا کر اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ اب وہ بچہ لڈو کھا رہا ہے، ایک بنڈی نکال کر کھا رہا ہے، یہ باپ مانگتا ہے بیٹے تھوڑا سا دے دے، بیٹا ایک بنڈی دے دے۔ کیا باپ کو اگر مانگنا ہی مقصود، باپ کو لینا ہی مقصود ہوگا تو باپ لا کر کیوں دے گا؟ تو وہیں پر ہمارے جیسا کھا لیا ہوگا اور منہ پوچھ کر گھر پر آ گیا جیسا ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ بھی مستقل ایک عنوان ہے، کسی موقع پر بیان کروں گا کہ گھر میں تو ہماری عورتوں نے سوکھے روٹے کھانا اور ہم روٹی لینے جا رہے اور ناشتہ ہوٹل میں کر رہے، چکن چلی اور خدا نے مار رہے۔ تو اگر باپ کو اگر کھانا ہی مقصود ہوتا تو وہیں پر کھا لیا ہوتا، لیکن باپ کو کھانا مقصود نہیں، تو باپ کو تو مقصود ہے میرا بچہ کھا لے۔ جی اور بات ہے، باپ اس کے امتحان لے رہا، بیٹا تھوڑا سا دے دے، تھوڑا سا دے دے۔ وہ بچہ اپنی مایا اپنی محبت میں جب آگے بڑھتا ہے لڑکھڑاتے قدموں سے اور باپ کو دے تو بیٹا تو باپ کہتا ہے بیٹا کھا لے بیٹا کھا لے۔ ایک باپ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ باپ مانگتا، اس کا مانگنے کا مقصد نہیں ہوتا، وہ تو بچے کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ قربانی جو آپ پیش کر رہے ہیں، جس قربانی کے کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، جو قربانی کرنا واجب کرا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا، اللہ تعالیٰ کو لینا مقصود تھوڑا ہے۔ یہ تو بندوں کا امتحان ہے کہ آیا تم میری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اپنی من پسند چیزوں کو میرے حکم پر خرچ کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ امتحان ہے مقصود، اللہ تعالیٰ کو امتحان ہے۔ اب جب آپ نے اپنی محبوب من پسند چیز کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہیں، اتنے خوددار ہیں کہ آپ کی پیش کی ہوئی مقبول قربانی کی وجہ سے اللہ آپ کو محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ آپ کو مایوس نہیں فرمائیں گے کہ آپ نے اتنے ہزار کا جانور آپ نے اللہ کے راستے قربان کر دیا تو آپ اس وجہ سے پھکٹے بن گئے، کبھی ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نوازتے ہیں۔ آپ میں جو کہہ رہا تھا، آپ قربانی دینے والوں کی طرف کے ٹھیک فہرست تو لڑیے۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں ایک بہت ہی بابرکت نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں گھوڑے آئے۔
یہ گھوڑے آپ نے منگائے تھے جہاد میں جانے کے لیے، مجاہدین کو دینے، مجاہدین میں تقسیم کرنے اور جہاد میں جانے کے لیے آپ نے گھوڑے منگوائے۔ اب گھوڑے والے اپنا گھوڑا لے کر کے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے، کون سا گھوڑا کیسا ہے کیا ہے، ایسا مصروف ہوئے کہ اس وقت کا، عصر کے وقت کا جو وظیفہ تھا، وہ نماز کا وظیفہ ہو یا دعا پڑھنے کا وظیفہ ہو یا تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہو، اس وقت کا ان کا معمول مس ہو گیا، یعنی چھوٹ گیا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی حاجت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ جب آپ کو تنبہ ہوا پھر حتی تبارک بالحجاب سورج ڈوب گیا۔ کیوں؟ میرا اس وقت کا جو وظیفہ تھا، عصر کے وقت کا، نماز کی شکل میں، دعا کی شکل میں، وہ وظیفہ میرا چھوٹ گیا۔ اس وظیفے کے، اس معمول کے چھوٹنے کا آپ کو اتنا فیل ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے فرمایا ردوها علیہ، یہ گھوڑے واپس میرے پاس لاؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والعناق، ان کی وجہ سے آپ کو یاد الہی میں غفلت پیدا ہو گئی اور آپ اس وقت کے وظیفے کے ادا کرنے سے آپ رہ گئے۔ کیوں؟ ذریعہ کیا بنے؟ یہ گھوڑے بنے۔ آپ نے ردوها علیہ، ان کو واپس میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والعناق، آپ نے ان کی گردنوں پر اور ان کی ہتھیلیوں پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا، یعنی آپ نے سب کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرانا ان کی شریعت میں، اور جیسے ہماری شریعت میں بھی اگرچہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ان کی شریعت میں جائز تھا، آپ نے سارے گھوڑوں کا گوشت تقسیم کروا دیا، آپ نے غربا میں، مستحقین میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قربانی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی ادائیگی میں جو چیز روڑا بنی، جو چیز ذریعہ بنی تاخیر کا، اس کی وجہ سے آپ نے اس کو قربان کر دیا۔ میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں، اور قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ دل چھوٹا مت رکھو، دل بڑا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ قربانی کہ سارے گھوڑوں کو کٹوا کر، ذبح کروا کر آپ نے اس کا گوشت تقسیم کروا دیا، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بدل عطا فرمایا۔ یہی بات مجھے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بدل عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ پڑھیے قرآن کریم، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اس گھوڑے کے ذریعے سے جو کام مقصود تھا، سفر کرنا، مختلف علاقوں میں، ممالک میں آنا جانا، جب سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو اللہ کے نام پر ذبح کروا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما کر ان کی قربانی کو رائگاں نہیں کیا۔ اس کا بدلہ اللہ نے انہیں کیا عطا فرمایا؟ اس کا بدلہ بھی عطا فرمایا کہ آج تک تو سلیمان سفر کرنے کے لیے گھوڑوں کے محتاج تھے، گھوڑوں کو پالتے تھے، گھوڑوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اس کی پیٹھ پر زین کستے تھے، اس پر سواری کرتے تھے، اس کی لگام کو کستے تھے، تب کہیں جا کر وہ یہاں سے وہاں پہنچتے تھے۔ آج تک تو سلیمان سفر کرنے میں گھوڑے کی اتنی خدمات کے محتاج تھے، لیکن جب اس ہمارے غیور بندے نے میرے نام پر، میری محبت میں سارے گھوڑوں کو تقسیم کروا دیا، اس کے گوشت تقسیم کروا دیا، تو اب ہم نے اس کی قربانی کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ فرمانے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي، اب سلیمان کو سفر تو کرنا ہے، لیکن اب آپ کو گھوڑوں کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کے بدلے آپ کو ایسی چیز عطا فرمائی، سفر کا ذریعہ، کہ جس میں نہ کھلانے کی ضرورت، نہ پلانے کی ضرورت، نہ اس کے بندوبست کی ضرورت، بس آپ کو جہاں جانا ہے آپ اپنی تیاری کر لیں۔
آپ اپنا تخت پورا تیار کر لیں اور ہوا کو حکم دیں، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ فسخرنا له الريح، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی سے خوش ہو کر آپ کے لیے ہوا کو آپ کی خدمت میں لگا دیا، ہوا کو آپ کا تابع بنا دیا کہ اب آپ کو جہاں جانا ہے یہ ہوا آپ کو، آپ کے تخت کو، آپ کے لشکر کو اڑا کر لے کے جائے۔ جی یہ اس زمانے کا ہوائی جہاز، آج کا ہوائی جہاز بھی تو اس کو چلانے کی اس کو چلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہوائی جہاز ایسا تھا کہ اس کو کوئی چلانے والے کی ضرورت پیش نہیں، بس آپ اپنے پورے تخت کے ساتھ تیار ہو جائیں، جس کو جانا ہے تخت پر، اب ہوا کو حکم دیں، اب ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے کے جائے۔ وہ حدیث میں واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ ایک زاہد، ایک عابد بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اوپر سے گزرا۔ واقعہ یاد آیا؟ اس عابد زاہد نے کہا کیا بادشاہت ہے سلیمان علیہ السلام کی؟ جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندے تجھے جو چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ سلیمان کی بادشاہت سے زیادہ وسیع ہے اور ہمیشہ پائیدار ہے۔ سلیمان کا تخت بادشاہت ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ تیری سبحان اللہ کی تسبیح اس کا جو صاحب کبھی ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ واقعہ آپ حدیث میں سنتے ہیں۔ مجھے اس واقعے کو سنا کر یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام پر یہ سارے گھوڑوں کو کٹوا دیا، اس کو تقسیم کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا، بلکہ اس کا بدلہ عطا فرما، اور ایسا عالی شان بدلہ عطا فرما کہ رہتی دنیا تک ایسی بادشاہت، ایسی سیکورٹی، ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی جو حضرت سلیمان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، اور اگر بندہ قربانی اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی رضا کے مطابق دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو رائگاں نہیں کرتا۔ آج آپ نے جو قربانی پیش کیا ہے یا جن لوگوں کے دن میں قربانی واجب ہے، ابھی بھی پھر کہہ رہا ہوں عصر کی نماز کے تک وقت باقی ہے، پھر جائزہ لے لو، اگر کسی کے لیے قربانی رہ گئی ہو عصر سے پہلے قربانی کر لو، اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ باطل کمزور عقیدے کے لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا کر آیا تو سال بھر میرا اچھا چلا، بس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ لیجیے، میں وہاں پر جا کر آیا تو میرا سال بھر اتنا اچھا چلا۔ اللہ کے بندے وہاں جو تم جا کر آئے تھے نہ فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ سنتی، نہ مستحب، بلکہ بدعت ہے اگر آپ اس کو حکم شرعی سمجھ کر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی ہے، آپ قربانی کو اللہ کا حکم سمجھ رہا کریں گے کہ اللہ کی محنت کو رائگاں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے بگڑے ہوئے حالات کو انشاءاللہ اللہ بنا دے گا، آپ کے مال دولت میں اللہ ترقی عطا فرمائے گا، آپ کے جتنے حالات آپ کو اوپر منگلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ عمل، قربانی والا عمل اللہ قبول فرما دے تو اس کی بدلے، اس کی برکت سے نہ صرف آپ کے پورے عالم اسلام کے اوپر منگلاتے ہوئے حالات کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے جو کیا بوجھ سمجھ کر دیں، رضا کے ساتھ، خوشنودی، اللہ کی رضا خوشنودی، ریاکاری کے ساتھ نہیں، دکھلاوے کے ساتھ نہیں، بلکہ محض اللہ کے واسطے۔ اللہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ تعالیٰ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تک تو تمہارا جذب اندروں پہنچتا ہے، جس کے بعد نے کہا صفائے کج دل پریشان سجدے بیزاؤ، صفائے کج دل پریشان سجدے بیزاؤ کہ جذب اندروں باقی۔ یہ جذب اندروں کیا ہے؟ یہ جذب اندروں اخلاص ہے، للہیت ہے، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں۔ قبول کرنے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، قبول کرنے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، کیے ہیں پیش دل و جان کے ہم نے نذرانے۔ ایک بات کہہ رہے ہیں صفائے کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں اخلاص باقی نہیں ہے نماز ہو۔ اور اگر ایسا ہی حال ہے تو تم لاکھ قربانی، نماز، روزہ، حج کرتے رہو، لیکن چونکہ اس کے اندر اخلاص کی روح نہیں ہے تو ایک بات فرما رہے ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ تم اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہو
تو اپنے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ اخلاص للہیت پیدا کرو. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اللہ کی مدد اترنے کو ہے، آج بھی اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے ہو. اپنے مایا کو بناؤ، اپنے دل کی دنیا کو بناؤ. وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ کیف، اور یہ جو اعمال آپ نے کیے ہیں یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو. اس کے لیے جتنے دن آپ کے کاروبار بند ہیں، ان کاروبار میں میلوں ٹھیلوں گناہ کی تفریح گاہوں سے بچو، ضرور بچو، ضرور بچو. خاص طور یہ جو نئی نسل کے جو نوجوان ہیں، ان کے بھیجے میں سے ایک جوش ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے بائک پر گھومنے جانے کا، گاڑیوں پر گھومنے جانے کا ایک جنون ہوتا ہے. ان کے ماں سمجھائیں، باپ سمجھائیں، ان کے بھیجے میں کوئی بات کرتے نہیں. کل میں گھولنے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک بہت جوڑوا سے پہلے ٹریفک جام. کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ڈیڈ باڈی مری پڑی، ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر 2 بائک کھڑی ہوئی. یہ کل کی میں بات بتا رہا ہوں. اور گزشتہ دنوں میں ایسی عید کی خوشیوں میں مسلمانوں نے کتنے اپنے دل کے ٹکڑوں کو، اپنے بڑھاپے کے لادیوں کو کھویا ہے، وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے نوجوانوں سنو، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. شریعت نے تمہیں خوشی منانے کی اجازت دی، لیکن حد کے اندر رہ کر، حد سے باہر ہو کر کسی کی بات نہیں سننا. جنون اور جوش کا شکار ہو کر جہاں چاہو اس طرح چاہو، آپ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. جب گناہوں سے بچاؤ گے تب کہیں جا کر یہ قربانی والا ثواب باقی رہے گا، آخر تک باقی رہے گا. اگر آپ کا کاروبار لمبے پیر میں بند ہے تو اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو. یہ جماعتیں جا رہی 3 دن کی، 40 دن کی، ان جماعتوں میں چلے جاؤ. اپنی نیکیوں کو بچا لو، اپنی نیکیوں کو محفوظ کر لو. وآخر دعوانا الحمد. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں.